بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جتنے اسٹوڈنٹس یہاں پر اپنے رائٹس کے لیے آئے، ان کے پیرنٹس آئے، مائیں آئیں، بہنیں آئیں، بھائی آئے، میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ 80,000 اسٹوڈنٹس کا مقدمہ لڑنے کے لیے یہاں پر آئے، اور ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اب ایک ہماری قوم کے اندر یا ایک چیز آ گئی ہے کہ جس صرف اپنے لیے بات کرنی چاہیے، نہیں، اپنے فائدے کے علاوہ دوسرے کے فائدے کی بھی ہمیشہ بات کرنی چاہیے۔ تو بہرحال جتنے اسٹوڈنٹس جو نہیں آ سکے ان کو میں اس میسج کے ساتھ کہوں گا کہ جب آپ کے ساتھ کبھی ناانصافی ہو، فیوچر میں بھی کوئی معاملہ ہو خدا نہ خواستہ، تو اس کے لیے آواز اٹھانا سیکھیے، آواز بلند کرنا سیکھیے۔ اگر آپ آواز بھی بلند نہیں کریں گے تو آپ کی آواز بھی نہیں سنی جائے گی۔ تو یہ ناانصافی ہوئی۔ ایک تو پہلے ٹیسٹ کے اندر غلطیاں تھیں جو ہم نے پچھلے پروٹیسٹ کے اندر بھی سامنے رکھا۔ اس کے بعد یہ جو ایشو چل رہا ہے یو ایچ ایس کے ٹیسٹ کا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کا کوئی ایکویلنٹ فارمولا طے کرنے کے لیے، موسٹ امپورٹنٹ اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جی 2021 کے الیکٹیو کاؤنٹ ہوں گے اور باقیوں کی فل ایف ایس سی کاؤنٹ ہوگی، یہ ایک ایشو چل رہا ہے۔ تو یہ اگر آپ یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس اگر آپ یہ بھی آواز بلند نہ کرتے اور یہ جو اسٹوڈنٹس کھڑے ہیں یہ کورٹ کے اندر نہ جاتے، پیٹیشنر نہ بنتے، تو یہ آپ کی بات دبی رہ جانی تھی، ٹویٹر پہ رہ جانی تھی، فیس بک پہ رہ جانی تھی، واٹس ایپ گروپس کے اندر رہ جانی تھی۔ تو یہ ہم نے آواز بلند کی ہے، تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اب آپ کی بات سنی جانے لگ پڑی، آپ کی بات پہ سنوائی ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے 2 گھنٹے آپ کے جو ڈیلیگیشن ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ مذاکرات کرتے ہیں۔ بہرحال آج جب ہم اندر گئے ہیں تو ان کے 3 رکنی وفد نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے ہیں۔ یہ دیکھ لیں کتنا ٹائم لگا، اتنی دیر سے بیٹھے رہے ہیں۔ اس میں چونکہ آج ہمارے ساتھ پیٹیشنرز بھی تھے جنہوں نے پیٹیشن فائل کی تھی، اور لاہور ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے یو ایچ ایس کو کہ ان سٹوڈنٹس کی یہ جو بھی گریونسز ہیں ان کو سنیں، ان کے مسائل کو سنیں، اور اس کے بعد سٹوڈنٹس اپنے اگر تسلی ہوتی ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہوتی تو دوبارہ سے کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ ساری بات تھی۔ تو اب اس کے اوپر تو چونکہ پہلے بھی چل رہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ چونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم نے لاہور بورڈ کے ان سے کروانا تھا، اب کورٹ کی بھی ڈائریکشن آ گئی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ان سٹوڈنٹس کے سامنے پراپر جیسے ہیئرنگ ہوتی ہے وہ اگلے دنوں میں، کورٹ نے تو 30 دن کا کھولا ہے، ہمارا وہ جو لاسٹ ہم نے 6 دن پہلے پروٹیسٹ کیا تھا اور انہیں اپنی ڈیمانڈز دے کے گئے تھے، اس پہ ابھی بھی آج تک بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ یہ میں آن ریکارڈ لے کے آنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی چونکہ ہم نے لاہور بورڈ کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ لینے تھے، ہم نے انہیں لکھ دیا تھا۔ بہرحال اس کے اوپر ہم نے انہیں کہا جی آپ بورڈ لیٹ کر رہے ہیں، 12 تک ہے، اب یہ کورٹ کا ہے، اب اگر یہ ہو جاتا ہے تو 30 دن ہے، تو یہ 12 تاریخ تک کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کورٹ کا آرڈر سٹینڈ کرتا ہوتا ہے، وہ ڈیٹ گزر بھی جائے تب بھی سٹینڈ کرتا ہے۔ تو اب یہ 6 کے 6 پیٹیشنرز، ٹھیک ہے جی، یہ آئیں گے، اب ان کو یہ جمع ہو گیا ان کا، پرسوں ترسوں جب بھی انہیں یہ بلاتے ہیں ان کے لیگل کونسل اور یو ایچ ایس کے جو وی سی صاحب ہیں یہ بیٹھ کے سنیں گے سارے معاملات کو، اور اس کے بعد وہ اس پہ جو بھی فیصلہ کریں گے، اگر ہمیں تسلی ہوگی تو ٹھیک ہے، وگرنہ کورٹ کا آپشن اس معاملے کے اندر جو گریس مارکس اور یہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ دوسرے جو 2 پوائنٹس ہیں، اور یہ ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کو تو کورٹ نے 30 دن دی ہیں، لیکن آپ برائے مہربانی اس کو ایز سون ایز پاسبل کریں، کیونکہ یہ 31 دسمبر تک تو ایڈمیشن کا مکمل پروسیس کلوز ہو جانا ہے۔ 12 سے پہلے ہم نے انہیں کہا جی آپ اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ اس کو کریں، اور اس پہ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم اس کو بالکل جو ہے جتنا ارلیسٹ پاسبل ہوا ایز سون ایز پاسبل انہی دنوں کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ کر لیں۔ بلکہ اس پہ جب کسی نے بات کی تو انہوں نے کہا جی 12 تاریخ میں بھی دن ہم انشاءاللہ اس سے پہلے کر لیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں سے چونکہ ہمارا وہ جو باتیں کر رہے تھے اپنے اینڈ سے کہ پی ایم سی کے کویسچن بینک سے یہ بنے ہیں سارے، وہ اپنے تئیں تھے، گراؤنڈ کے اوپر جو بات کر رہے ہیں وہ بھی مضبوط گراؤنڈ ہے کہ ان کا ہمارے پاس ان کا جو بکلٹ ہے ایم ڈی کیٹ کا وہ ہے جو یو ایچ ایس نے دیا تھا، جس کی وجہ سے بچے کنفیوز ہوئے، اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوئے، انہوں نے پھر باقی جو ہیں جو صوبوں کی بکس کو نہیں دیکھا جس میں سے ایشوز آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ ایشو میں یہ اگلے دنوں میں جب ہیئرنگ ہوگی ان پیٹیشنرز کی یہاں پر
تو اس سے انشاءاللہ اچھے نتائج کچھ اللہ کے فضل و کرم سے نکلنے کی امید ہے، اور امید پہ ہی دنیا قائم ہے۔ باقی جو 2 ایشوز ہیں اس پہ انہوں نے کلیئرلی کہا ہے جی کہ وہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ یہ پی ایم سی ایکٹ کے تحت یہ ہو رہا ہے۔ پی ایم سی ایکٹ میں پی ایم سی کے پاس اختیار ہے، پی ایم سی کے پاس اختیار ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو جو آپ کا ایکولنس فارمولا کا ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ایکولنس فارمولا کی، اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا جی یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ٹیسٹ بھی ہمیں پی ایم سی نے کہا آپ لیں تو ہم نے ٹیسٹ لیا، وگرنہ ہم ٹیسٹ نہیں لے سکتے تھے۔ میں نے ان ڈاکٹر صاحب کو بولا یہ سارے، میں نے کہا جی آپ باہر آ کے خود بات کریں، لیکن شاید وہ آپ کو فیس نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ یہاں پر، میں نے ان کو کہا بھی کہ پی ایم ڈی سی کا جب ایشو ہوتا تھا تو وہ ایک کرنل صاحب تھے وہاں پر رجسٹرار، وہ باہر خود آ جاتے ہوتے تھے، ہم نے کئی دفعہ ادھر کی، وہ خود آ جاتے تھے۔ میں نے کہا آپ آئیں، لیکن وہ چونکہ آپ کو فیس نہیں کرنا چاہتے اس وجہ سے وہ باہر نہیں آئے۔ تو وہ ایکویلنس کا ایشو جو آپ کا فیڈرل کا اور اس کا، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے آپ کے الیکٹیوز کا اور فل ایف ایس سی کاؤنٹ کرنے کا جو ایشو ہے، یہ دونوں ان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ پی ایم سی کی پالیسی پہ صرف عمل درآمد کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اگر وہ مسئلے حل کروانے ہیں تو پھر آپ پی ایم سی میں جائیں۔ تو اس کے لیے یہ ایکویلنس فارمولا طے کروانے کے لیے یہ ناانصافی ہے پنجاب کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، کہ چونکہ اب میں ان اسٹوڈنٹس کو بھی یہ خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے آپ کے بعد وہ مجھے بڑی تعداد میں وہ ان کے پیرنٹس کریں گے، بات ہے انصاف کی۔ آپ، مجھے پتا ہے پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آپ کے اچھے مارکس آئے، ساری چیز، لیکن دیکھیں لاسٹ ایئر بھی ہم انصاف کے لیے کھڑے تھے اور اب بھی ہم انصاف کے لیے کھڑے ہیں۔ تو یہ ایکویلنس کا جو ایشو ہے، ایکویلنس فارمولا طے کرنے کا نمبر 1، اور نمبر 2 سب کے لیے یکساں پالیسی ہو کہ ایف ایس سی فل کاؤنٹ کرنی ہے یا الیکٹیوز کو کاؤنٹ کرنا ایک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے 2021 والوں کے الیکٹیوز کاؤنٹ ہو اور باقیوں کی فل ایف ایس سی کاؤنٹ ہو، یہ ایسی جو ہے نا دوگلی قسم کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے انشاءاللہ جمعرات 8 دسمبر، جمعرات 8 دسمبر بن رہا ہے جمعرات کو، یہ کمنگ تھرسڈے 8 دسمبر دن 11 بجے پاکستان میڈیکل کمیشن کے باہر انشاءاللہ تعالی ہم ایک بھرپور پروٹیسٹ اس کے لیے کریں گے، کیونکہ یہ ان کے اینڈ پہ ہے کہ وہ اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کو یہ ریلیف دیں۔ تو انشاءاللہ ایم ایس ایم کے تحت ہم اسلام آباد میں پاکستان میڈیکل کمیشن کے باہر اس حوالے سے پروٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ذمے ہے آواز اٹھانا۔ میں نے کہا جی آپ لکھیں کہ آپ دیکھیں پنجاب کے اسٹوڈنٹس کے کسٹوڈین ہیں آپ لوگ، آپ لکھیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے ایکویلنس کے معاملے پہ بات کی ہے، ہماری پی ایم سی نے بات نہیں مانی، تو ہماری بات انہوں نے نہیں مانی، تو اب یہ چونکہ ہمارا اختیار نہیں ہے تو آپ یہ ان سے کریں۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے میں پنڈی اسلام آباد اور کے پی کے جو لوگ ہیں یہاں سے تو وہاں پر نہیں جا سکتے، ہمارے جو ایم ایس ایم پنڈی اسلام آباد یہ پلس اس کے ساتھ جو کے پی کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کانٹیکٹ کرتے ہیں، پشاور قریب ہے ادھر سے، اور راول پنڈی اسلام آباد کے اسٹوڈنٹ سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے 2 ایشوز ہیں، اور پلس جو شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کے متاثرین ہیں وہاں پہ بھی کچھ متاثرین ہیں، وہ اسٹوڈنٹ سب آپ 8 دسمبر جمعرات والے دن 11 بجے پاکستان میڈیکل کمیشن کے آفس کے باہر پہنچیں گے انشاءاللہ۔ وہاں پہ اپنی ان ڈیمانڈز کے لیے ہم پروٹیسٹ کریں گے، آواز اٹھائیں گے، اور ہمارے ذمہ آواز بلند کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، وہ کوشش ہم کریں گے۔ یہ کوشش ہی کا نتیجہ ہے کہ یہاں تک یہ کام آپ کا ہوا ہے، اور امید ہے کہ یہ جو گریس مارکس اور اس کی حد تک کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تعالی نتیجہ نکلے گا۔ اب ایکویلنس فارمولا اور الیکٹیو اور فل ایف ایس سی کے حوالے سے ہمیں پی ایم سی جانا پڑے گا لاسٹ ایئر کی طرح، تو انشاءاللہ تعالی ہم پی ایم سی کے بعد جائیں گے، اور جمعرات کو 8 دسمبر کو وہاں پہ ایک بھرپور پروٹیسٹ کریں گے، اپنی آواز ان کے سامنے رکھیں گے، اپنی بات ان کے سامنے رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ وہاں سے حل کروانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ اور اس کا رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور جتنے لوگ آئے میں باہر دیگر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خاص طور پہ میری بہنیں جو آئی ہیں اور ہماری جو مائیں یہاں پر آئی ہیں، خاص طور پہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے تمام بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ حق کے لیے آئے، آپ کو سلوٹ ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ہمیشہ حق کے لیے کوشش کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ اور ان سٹوڈنٹس کو بھی یہ پیغام ہے کہ اب دیکھیں جن کے اس سال میرٹ بن رہے ہیں وہ مخالفت نہ کریں اس عمل کی۔ لاسٹ ایئر آپ کا میرٹ نہیں بن رہا تھا تو آپ آتے تھے کرتے تھے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صرف اپنے لیے سوچنے کی پالیسی آپ ترک کر دیں، اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اب جس دفعہ
اس دفعہ جن کے میرٹ بن رہے ہیں اور لاسٹ ایئر نہیں بن رہے تھے، آپ پروٹیسٹ کرتے تھے، ہو سکتا ہے ان کے اگلے سال بن جائیں، اسی سال بھی بن جائیں. تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کسی کی بھی کہ جب میرا فائدہ ہے تو میں تب بات کروں وگرنہ نہیں کروں. تو ہم انشاءاللہ تعالی حاضر ہیں بطور مستفی اسٹوڈنٹس موومنٹ. میں پریزیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ ہم ہمیشہ اسٹوڈنٹس رائٹس کے لیے اپنی پوری ایفرٹ کریں گے، اپنی جان لگائیں گے. اور انشاءاللہ آج کی جو میٹنگ ہے اس کے بعد یہ جو ان کی ہیئرنگ وغیرہ ہوگی اس سے انشاءاللہ اچھے نتائج کے نکلنے کی امید ہے. اور باقی معاملات انشاءاللہ جمعرات کو ہم اسلام آباد میں طے کرنے جائیں گے. اللہ رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ جی. یہ جو عدالت میں اگر